حق آ چکا اور باطل کیا ہو گیا؟ مٹ گئے. اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اسلام کی حقانیت کے صاف اور واضح دلیل کہ شروع میں صرف اسلام تھا. شروع میں صرف کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا کوئی مذہب نہیں تھا، خالص اسلام تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اخیر کے دور کے اندر خالص اسلام رہے گا اور کوئی مذہب نہیں رہے گا. اسلام کی واضح حقانیت کی دلیل ہے کہ شروع میں خالص اسلام اور آخر کے اندر بھی خالص اسلام اور کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہوگا. یہ اسلام کی واضح اور حق ہونے کی بالکل کیا ہے؟ دلیل. تو حق آ کر کے رہے گا اور باطل کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. ہم علی الاعلان گئے، اگر ہم صحیح بن گئے تو حق غالب آنے والا ہے اور باطل کیا رہے گا؟ ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مگر شرط یہ ہے وہ آگے والے اعمال، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، دعا کہتے ہیں، یہ تین کام. تو پھر یہ چیز ہونے والی ہے، حق غالب آ کر رہے گا اور باطل کیا ہو جائے گا؟ ملیا. مگر ایک دو کی کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر ہندوستان کے 80% مسلمان اگر ایسا نتیجہ کر لے اور یہ کام کرنے لگ جاوے تو کل ہندوستان کے حالات ٹھیک ہو جاوے. مگر 80% کو کام کرنا پڑے گا، 1-2% کے کام کرنے سے کام نہیں چلے. ہماری بستی کا جائزہ لے لیجیے، کتنے فیصد مسلی نماز پڑھنے والے ہیں، بازار میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں. کچھ جائزہ لے. باہر نہیں جانا ہے، دور نہیں جانا ہے، اپنے بازار کا جائزہ لے لیجیے. کتنے افراد رہتے ہیں بازار کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں. باہر نہیں جانا ہے. میں خود گیا تھا جماعت کے اندر، یہاں پر دہرادون کے اندر، تو گشت میں لوگ لے جاتے ہیں، اصول جماعت کا جب گشت کرنا پڑتا تو گشت میں جو پھراتے تھے اور مسجد میں بھی معائنہ کرتا تھا تو گشت تو بہت لمبا چوڑا ہوتا تھا، آدھے گھنٹے تک پھراتے تھے. اور مسجد کا جو معائنہ کرتا تھا میں تو نمازی بہت ہی کم دکھتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا اس وقت. تو میں نے جائزہ پوچھا لوگوں سے، میں نے کہ نہیں تم گشت تو بہت لمبا کراتے ہو، آدھا گھنٹہ پھراتے ہو روزہ رمضان کے اندر، اور مسجد میں تو نتیجہ دیکھتے ہو کہ بہت نتیجہ تو کم آتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ہماری محنت کا نتیجہ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو میں نے پوچھا لوگوں کو تو انہوں نے بتایا ان لوگوں نے کہ مولانا رمضان کے اندر 10 میں زیادہ سے زیادہ 15% مسلی تھے. رمضان کے اندر کتنی فیصد؟ 15%. اور میں نے کہ غیر رمضان میں تاکہ 2%. اب یہ پورے دہرادون شہر کا حال ہے کہ 2% نمازی ہے. اب دیکھیے اللہ کی مدد کیسے اترے گی. 80% کو سدھرنا پڑے گا تب جا کر حالات میں تبدیلی آئے گی. 1-2% کے سدھر ٹھیک ہے، اس کا جزوی کام بن جائے گا، اس کا فردی میں سدھر گیا میرا جزوی کام بن جائے گا، میرا فردی کام بن جائے گا. تاکہ حالات کو سدھارنے کے لیے عوام الناس اور جتنے بھی خاص لوگ ہیں 80% کا اندر سدھار پیدا ہوگا تب جا کر کام کرے. اس لیے یہ حق آ کر کے رہے گا. مگر سدھار کتنے فیصد آنا چاہیے؟ کم سے کم 80%. چلو 100% نہیں مگر 80%. اکثر اچھائی غالب آ جانی چاہیے. اور جیسے صحابہ حدیث میں آتا ہے پڑھتے فضل اعمال میں، حضور کے زمانے کے اندر کسی منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد سے پیچھے رہے. یہ کیوں ہمت نہیں ہوئی؟ حالانکہ منافق ہے، نماز تو نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسا ماننا ہے جیسا نہیں مانتا ہے، مگر مسجد سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ ماحول ایسا بنا تھا. جب 80% اچھے بن جائیں گے تو 20% کو بننا ہی پڑے گا. جب ہم پورا جیسے ابھی آپ کے کمرے کے اندر سب بچے سو کر اٹھ کر آ جاتے فجر میں، کوئی سویا رہتا ہے؟ اگر اندر 15 سوئے رہے اور ایک اٹھ کر گاوے تو باقی سب کیا رہیں گے؟ وہ سوئے رہیں گے. پھر ایک کی ہمت نہیں ہوگی کہ میں سوتا رہوں. مگر بازار کے اندر اور دوسرے گاؤں کے اندر اکثریت سوتی رہتی ہے تو سب کی ہمت ہوتی ہے. مگر اکثریت مسجد میں آنے لگے تو جو سونے والوں کی ہمت نہیں رہے گی وہ سوئیں گے، وہ فوراً فجر کی نماز کے اندر کیا ہے؟ آ جائے. تو کتنے کام ہو گئے؟ ٹھیک. نماز کی پوری پابندی، تہجد کی پابندی، دعا کا اہتمام، تو نتیجہ خود بخود انشاءاللہ آ جائے. اور آگے پھر ایک کام یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن یہ شفا ہے، باطنی شفا بھی ہے اور ظاہری بھی شفا ہے. ایک حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ایک صحابی کو سینے کی تکلیف تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، تمہارے سینے کی تکلیف کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. تو ظاہری بھی شفا ہے اور باطنی شفا ہے. تو قرآن شریف کا پورا اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے. یومیہ ایک پارے کا نصاب بنا لے، ایک پارے سے کم کوئی تلاوت نہ کرے. حافظ قرآن تو کم سے کم 3 پارے پڑھے، مگر جو غیر حافظ ہے وہ کم سے کم 1 پارے کی یومیہ تلاوت کرے. تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کے معنی پر عمل بھی کرنا ہے. تو قرآن پر اپنی زندگی کا کیا بنانا ہے؟ جزو بنانا. بس یہ 4 کام کرنے ہیں انشاءاللہ. یہ 4 ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی کے اندر بھی اچھی بن جائے گی اور پورے دنیا کے اندر اور پورے عالم کے اندر کیا آ جائے گا؟ انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. نمازوں کا اہتمام، تہجد کی پابندی، دعا کا اہتمام اور قرآن شریف کو پڑھنا، تلاوت کرنا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے. ظاہری بھی شفا ملے گی، باطنی بھی انشاءاللہ شفا ملے گی.